لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، ملن کی سب ہے نبی ہمارے سامنے ہے، نبی ہمارے سامنے ہے، اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، نبی ہمارے ہیں سامنے جب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور جب میت کو ہم قبرستان رکھ کے آتے ہیں، اس وقت میت کیا کہہ رہی ہے وہ سنیے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ اور جب دنیا میں ہم لوگ ہیں تو کن کے سہارے پہ ہم لوگ جی رہے ہیں؟ شاعر اپنے شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں، کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اور جب انسان پل صراط پر جائیں گے، میدان محشر میں ایک پل سامنے ہوگا جس کو ہر آدمی پار کریں گے، اور اس پل میں اندھیرا ہوگا، لوگ کسی کو اس میں دکھائی بھی دے گا، کسی کو نہیں بھی دکھائی دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس درود کے برکت سے وہاں اس کو نور ظاہر ہوگا، وہ اس نور کے جلووں میں پار ہو جائے گا۔ اور جو لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ کے ہمیشہ نمازی بن کے آئے ہیں، یہ نماز اس پل صراط میں ایک نور بن کر کے چمکے گی، اس کے روشنی سے بھی لوگ پار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک اندھیری گھر ہے، یہاں پر لوگ جو چلیں گے سب کو دکھائی نہیں دے گا، جس کا اعمال جیسا ہوگا اسی طریقے سے وہ پار کریں گے۔ اور اس پل کی لمبائی 500 سال کا راستہ ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، وہ کتنے تیز ہے، یعنی لمبائی تو آپ نے سن لیا کہ 500 سال کا ہے، چوڑائی ایک بال سے بھی کم ہے۔ یہ بال جو ہے، اس بال سے بھی وہ باریک ہے، اس سے بھی پتلا ہے۔ اور تیز کا عالم یہ کہ تلوار کے دھار سے یہ پل زیادہ تیز ہے، لوگ اس میں پیر رکھیں گے کٹ کے گریں گے، جو گر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو پار کر گیا وہ جنت میں جائیں گے۔
اور ہر آدمی کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلم ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا بچہ، سب کو اس سے گزرنا ہوگا۔ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو وہاں چھوٹ جائے گا، وہ رہ جائے گا، نہیں، سب کو اس میں سے پار ہونا۔ جو پار ہو گیا وہی کامل اور پکا سچا مسلمان نکلے گا۔ آج مسلمان تو سب ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو پار کر گیا حقیقت میں مومن اسی کو کہا جائے گا، مسلمان بھی وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ اور جہنم کی آگ یہ ایسی ہے کہ یہ تاک لگا کے بیٹھی ہے کہ لوگ میرے اندر آئے گا اس کو میں جلا کے خاک کر دوں گی۔ جیسے چور ہوتا ہے تاک لگا کے بیٹھتا ہے کہ گھر والا کب سوئے گا کہ اس کے گھر سے ہم دولت لے کے جائیں گے، ویسے ہی شیطان بھی تاک لگا کے بیٹھا ہے انسان کے پیچھے کہ یہ انسان غفلت میں کب جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو ہم چھین لیں۔ اگر پوری زندگی شیطان کوشش کرتا رہا، نہ چھین پایا، تو موت کے وقت وہ اپنی پوری طاقت کو لگا دیتا ہے، پوری قوت اس میں صرف کرتا ہے کہ مرتے وقت کسی طرح اس کی ایمان کو چھین لیا جائے۔ ایسے عالم میں مرنے والے کو پیاس لگتی ہے، اس وقت شیطان آتا ہے، وہ انسان پانی پانی چلاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں وہ پانی پانی چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز اتنی پست ہوتی ہے کوئی اس کی آواز نہیں سن پاتا ہے۔ ایسے عالم میں شیطان ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، شربت یہ سب لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پانی چاہتا ہوں۔ تو کہا میں تمہیں پانی پلانے کے لیے آیا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ زندگی بھر تو تم نے میرے ساتھ دشمنی کی، آج اس سے پانی کیوں نہیں مانگتا جس سے تم نے دوستی کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جو جاکنی کے عالم میں ہے، بستر پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، یہ لوگ ہے کہ میری آواز سن نہیں رہے، آج تم ہی مجھ پہ کرم کرو اور پانی پلا دو۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ میں پانی تو پلانے ہی آیا ہوں تمہیں، لیکن میری چند شرط ہیں، چند باتیں ہیں، تمہیں ماننا ہوگا۔ اب پیاس اس قدر لگتی ہے کہ مرنے والے کے منہ کے اوپر اگر 7 سمندر کا پانی لا کے رکھ دیا جائے وہ پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ ایسے عالم میں پیالہ کا پانی دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے بول تیری شرط کیا ہے؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ کہو خدا ایک نہیں دو ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے کہہ دیا تو اس وقت وہ کفر میں مرے گا، کافر ہو کے دنیا سے جائے گا۔ اگر وہ انسان کہتا ہے کہ میں نہیں کہوں گا، دنیا میں جب تک تھا خدا کو ایک مانا تھا، میں مروں گا بھی تو ایک کہہ کے مروں گا، تب تک شیطان چال بدلتا ہے، کہتا ہے کہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے۔ اب وہاں پیاسے کو پانی چاہیے، شیطان کی شرط یہ ہے، چال بدلا ہے انہوں نے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایمان جس کی مضبوط ہے وہی شخص وہاں بچے گا۔ اس لیے جیتے جی اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کیجئے کہ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں ہمارا ایمان کام آئے۔ ایسے عالم میں اگر ایمان والا ہے، عمل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہاں کہتا ہے کہ اے شیطان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، لیکن تیرا پانی اب نہیں پیوں گا، میرا نبی آخری نبی ہے اور آخری نبی رہے گا۔ تب تک شیطان پھر چال بدل دیتا ہے، کہتا کہ کہو قبر میں سوال نہیں ہوگا، کہتا کہو جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو لوگ مان کر کے ایمان لایا ان سے اس کو بہکائے گا۔ اب جس کے پاس ایمان جس درجے کا ہے اسی درجے کے مطابق وہ بچ پائیں گے، ورنہ پیاسے کو پانی چاہیے، پانی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کو دنیا ہی میں اس طرح مضبوط کیا جائے کہ شیطان تو کیا اس کا باپ بھی آ جائے تو نہ بہکا سکے۔ اور ایسے عالم میں وہ جب عاشق ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ لگتا ہے تو شیطان ہے، میں تیرے پانی اب ہرگز نہیں پیوں گا، پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، ایمان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ایمان لے کے جاؤں گا۔ بات چل رہی تھی پلسرات کی، تو پلسرات ایک جہنم کے اوپر یہ پل ہے، 500 سال کا راستہ ہے، اور اس میں یہ تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے بھی زیادہ مہین اور باریک ہے، اور ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے۔
جو پار کر گیا ایمان سلامت ہے پار کر جائے گا، ایمان اگر مکمل نہیں ہے، ایمان اگر ڈھلمل یقین ہے تو وہاں کٹے گا گرے گا۔ کچھ لوگ کا حال یہ ہوگا کہ پیر رکھے گا کٹ کے گر جائے گا، کچھ لوگ کا حال یہ ہوگا کہ آدھا جائے گا گر جائے گا، کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ 3 حصہ پل پار کرے گا تب کٹ کے گرے گا، کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ 1 قدم اور چلتا تو پار ہو جاتا، ایسے عالم میں وہ کٹ کے گرے گا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ پلک جھپکتے وہ پل پار کر جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نا تو حضور کی شفاعت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو پل صراط پہ یہ پیر رکھے گا، آنکھ بند کرے گا بھی کھول نہیں پائے گا کہ اس پار وہ پہنچ جائے گا۔ درود شریف کی یہ برکت ہے کہ اگر درود شریف کی عادت کسی کو ہو جائے تو درود شریف پڑھنے والوں کا کنیکشن، علامہ اقبال حسن کہتے ہیں کہ درود شریف اپنے بچوں سے کثرت سے پڑھایا کرو۔ اگر اپنے بچے کو نبی کا غلام بنانا ہے، نبی کا عاشق بنانا ہے، نبی کی محبت اسے دینا ہے تو سچے دل سے اور کثرت سے اس سے درود شریف پڑھاؤ، اس لیے کہ درود پڑھنے والے کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے، اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ اس کے درود کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے درود شریف پڑھا ہے آپ پر۔ یہ کم نصیب کی بات نہیں، خوش نصیب کی بات ہے کہ حضور کے روضے پر ہمارا بھی نام لیا جا رہا ہے، حضور کے روضے پر آپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور روایت آگے یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ خود میں اپنی کان سے سن لیتا ہوں، اگر میری آواز حضور تک پہنچ جائے یہ کم ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے عادت بنا لیتا ہے میری شفاعت سفارش اس پر واجب ہے، اور جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو کل پل صراط پر جب وہ پیر رکھے گا حضور فرماتے ہیں کہ ادھر وہ آنکھ بند کرے گا ابھی کھول نہیں پائے گا کہ 500 سال کا راستہ طے ہو جائے گا۔ تو اسی پل سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، آج نہیں کل سب کو جانا ہے اس دنیا سے، اور وہاں جو ہے ایک ہی دن میں سب کو جانا ہے۔ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، اور وہی دن جو شخص ایمان لایا سچے دل سے اور سچے دل سے اپنے اعمال کو سدھار لیا اس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر ہوگا۔ انبیاء و صالحین کے لیے تو وہ دن یوں ہے کہ پلک جھپکا دن ختم، اور جو متقی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں اللہ والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کچھ ہی دیر میں اس پل کو بھی پار کریں گے، وہ دن بھی اس کے لیے طے ہوگا، پلک جھپکتے ہی دن ختم ہو جائے گا۔ باقی جو گنہگار بچے گا اس کے لیے ایک دن 50,000 کے برابر ہوگا، دوسرا دن 25,000، اسی طرح کرتے کرتے ہفتہ مہینہ سال، اس کے بعد 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ کے ایک دن ہونے لگے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس پل کو پار کرنے کے لیے یہیں سے اس کی تیاری کیجئے تاکہ ہم اور آپ اپنے نبی کی شفاعت سے اور اپنے نبی کے دامن کے سائے میں آ کر کے اس پل کو پار کر جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر ہم آپ اعمال ٹھیک کر لیں گے تو اپنے نبی کے چادر میں جب جا کے چھپ جائیں گے تو فرشتوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہاں چھپنے کے لیے کام یہاں کرنا ہوگا۔ تبھی تو کہا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے گا جو آپ کے دامن میں چھپ گیا یا رسول اللہ، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔
نبی کے دامن میں جب چھپ جائے گا، فرشتے جانتے ہیں کہ گنہگار یہاں چھپا ہے، خطا کار یہاں چھپا ہے، مجرم یہاں چھپا ہے، خاکی پاپی سب یہاں چھپا ہے، لیکن فرشتے ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ محبوب کے چادر کے نیچے چھپا ہے۔ تو وہاں چھپنا اگر چاہتے ہیں تو بچنے کی تیاری یہاں کرنا ہوگا، یہاں اگر کر کے جائیں گے، ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب ہم حضور کو ٹھنڈک پہنچائیں گے ہی نہیں، حضور کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہم کو وہاں چادر میں جگہ کہاں سے ملے گی؟ کسی کو نہیں ملے گی۔ جو ٹھنڈک پہنچائے گا، عاشق بن کے جائے گا، اسی کو وہاں جگہ ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اب جو لوگ نہیں پڑھتے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں حضور کو، اس سے تکلیف حضور کو ہوتی ہے۔ تو تکلیف پہنچانے والے کی وہاں بخشش کہاں سے ہوگی؟ اس لیے پل صراط پر سب کو جانا۔ شعر سنیے کہ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے؟ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے؟ بچا لو آ کر شفیع محشر کے پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ بچا لو آ کر شفیع محشر کے پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ ہو سوال بعد میں پہلے نقیرو، آقا کا ذکر چھیرو۔ جب عاشق قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے بتا من ربو کا، وہ عاشق کہے گا کہ رک جاؤ، پہلے نبی کا تذکرہ تو کرو، کہاں ہے نبی؟ نبی کو دیکھ لینے دو، اس کے بعد جو ہے ہم تیرے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تو یہ کون کہے گا؟ یہ کون کہے گا؟ جو عاشق ہوگا، ان کے زبان پر یہ بات آئے گی کہ اے فرشتوں کچھ دیر رک جاؤ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، دونوں مل کر کے نبی کی نعت پڑھ لیتے ہیں، نبی کی محفل سجاتے ہیں، میلاد منا لیتے ہیں، پھر سوال کیا جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہو سوال بعد میں پہلے نکیرو، آقا کا ذکر چھیرو۔ ہو سوال بعد میں پہلے نکیرو، آقا کا ذکر چھیرو۔ ملن کی سب ہے کفن پہ اپنی، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ ملن کی سب ہے، ملن کی شب ہے کفن پہ اپنی، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ ہمارے بیچ میں سے کوئی جاتے ہیں تو یقیناً ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو رویا کرتا ہے، لیکن کبھی اس مرنے والے سے پوچھے ہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیا حال ہے تیرا، ایمان سلامت ہے؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو یہ لوگ پاگل ہے، رو رہا ہے میرے لیے۔ ارے میں تو وہاں جا رہا ہوں جن کے لیے میں زندگی بھر تڑپ رہا تھا۔ وہاں وہ فرشتے سے بھی کہہ دیں گے کہ ملن کی سب ہے میرے پاس، کفن کے اندر میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں کہ نبی کو دیکھنے کی وقت، نبی کی زیارت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہم اور آپ تو رویا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فطرت ہے اور دنیا کی محبت ہے، لیکن جانے والے رویا نہیں کرتے، وہ تو خوشی سے مچلتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہو سوال بعد میں اے نکیرو، آقا کا ذکر چھیرو۔ ملن کی سب ہے کفن کے اندر، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ آگے شعر سنیے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں۔ بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں۔ سکون ملتا ہے درد دل کو، سکون ملتا
ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں۔ آپ میں ہم میں کوئی بھی ہو، جب کسی جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ، دعائے جنازہ سے لے کے قبر تک اگر تم اس کے ساتھ رہتے ہو تو ایک قرات کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا، صرف ساتھ رہنے سے۔ اور غسل میت کے غسل سے لے کر کے ان کا جو کام شروع ہوتا ہے، میت کا غسل سے شروع ہوتا ہے، یعنی نہانا دھونا، غسل کرنا، کفن دینا، جنازے تک کو کاندھا دینا اور جنازہ گاہ میں لے کے آنا، نماز جنازہ، دعا پڑھنا، قبر میں پہنچنا، قبر میں رکھنا، مٹی ڈالنا، یہ کام اس کے لیے ہے۔ جب کوئی بندہ غسل سے لے کر کے قبر کی دنیا تک پہنچنے تک کوئی اس میت کے ساتھ شروع سے آخر تک رہتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، صرف ساتھ رہنے سے اور کاندھا دینے سے، غسل میں شامل ہونے سے، اس کو غسل دلانے سے اور قبر میں اتارنے تک اگر کوئی موجود ہے تو اس کو جو ہے 2 پہاڑ کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی 2 پہاڑ کے وزن کے برابر۔ بہت ساری روایت میں بات آتی ہے کہ غزوہ احد یعنی جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے برابر فلاں کام کرنے سے نیکی ملے گی، فلاں کام کرنے سے نیکی ملے گی، تو اس پہاڑ کے برابر کا مطلب کیا ہے؟ جتنی وزن اس پہاڑ کا ہے اتنی وزن کے برابر نیکی اس بندہ کو دیا جائے گا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑ کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے جو شروع سے آخر تک رہتا ہے، اور جو نماز جنازہ میں شامل ہوا وہاں سے لے کے قبر تک رہتا ہے اس کو 1 پہاڑ کے برابر۔ اب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، آقا رحمت فرماتے ہیں کہ تم جب وہاں سے چلتے ہو تو تمہارے چلنے کی آہٹ اس میت کو محسوس ہوتی ہے، آواز سنتی ہے۔ جب 2 شخص میت کو قبر میں لے کے اترتے ہیں تو اب میت کو لگتا ہے کہ یہ دونوں میرے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب یہ دونوں جب باہر ہوتے ہیں تو اب لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ رہنے والا نہیں۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ مٹی ڈال کے دفن کر کے تم واپس ہوتے ہو، تمہارے چلنے کی آواز اس کو سنائی دیتا ہے۔ اس وقت وہ میت کیا کہتی ہے کہ اے لوگو، یہاں تک تو تم آ گئے ہو، مٹی کے اندر مجھے دفن تو کر دیے ہو، لیکن جا رہے ہو تم تو جاتے جاتے کم سے کم میرے لیے مغفرت کی دعا رب کی بارگاہ میں کر کے تو جاؤ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا دو میرے لیے، ہو سکتا ہے تم مغفرت کے لیے دعا کرو گے، تیری ایک دعا اگر قبول ہو گئی تو میری مغفرت ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آپ اگر جلدی بازی میں ہے تو کچھ نہ ہو سکے تو ایک بار کلمہ شریف پڑھ کر کے اس میت کے نام پر ثواب کیجئے، پہنچا دیجئے اور کہیے کہ مولا اسی کلمہ کے صدقے میں آج اس کے قبر میں جو سوال ہونے والا ہے، مولا اس سوال کو آسان کر دے، مولا آج تیری رحمت کی ضرورت اسے ہے، تیرے بخشش کی ضرورت ہے، مولا اس پر رحم فرما، کرم فرما دے۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں اگر وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہے تو چند آیتیں، چند سورت پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچائیے اور کہیے مولا اس سے جو سوال ہونے والا ہے ابھی اس کے زبان پر اس کی جواب کو عطا فرما دے، مولا یہ بندہ یا بندی تیری ہے، تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے بندے کے حق میں دعا کرتے، مولا اس کی آج مغفرت فرما دے۔ اب وہ میت کہتی ہے کہ سب جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور میری مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کی نہ کسی کی دعا تو باب اجابت سے ٹکرا جائے گی، اور وہاں جب دعا پہنچے گی، اللہ جب قبولیت کا درجہ اس دعا کو دے گا تو اسی دعا کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ او آنے والو جا تو رہے ہو صحیح، چلے جانا میں روکوں گا نہیں، لیکن کم سے کم آج میرے لیے اتنا تو کر کے جاؤ
کہ دعائے مغفرت ہمیں دے کے جاؤ، ہمارے لیے دعا کر کے جاؤ تاکہ تمہاری دعا کی برکت سے آج میری مغفرت ہو جائے۔ تو میرے دوستو ہر آدمی کو یہ چاہیے کرنا، اور وہ راتیں جو ہوتی ہے بڑی کٹھن کی رات ہوتی ہے۔ کیوں کہ انجان جگہ ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی رہا نہیں اس میں۔ اب اندھیری گھر ہے، کالی کلوٹھی گھر ہے، آنکھ کھلتی ہے، انجان جگہ ہے، ابھی وہاں کے طریقے کو نہیں سمجھ پایا، وہاں کے قاعدہ قانون کو نہیں سمجھ پایا، یہاں کیسے رہنا ہے، یہاں کیسے جینا ہے، اس معاملات کو سمجھ نہیں پایا، تب تک فرشتے آتے ہیں اور اس کو ٹھوکر مار کے جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے خاندان میں پہلے جو لوگ آیا اس نے رب کس کو کہا وہی بتاؤ، نہیں، فرشتے کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی دنیا میں تم نے کس کو پوجا ہے، کس کی پوجا کی ہے، کس کو مانا ہے، کس کو نہیں مانا، یہ بتاؤ۔ اب اگر ایمان والا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب فرشتہ اس کا دھرم پوچھتا ہے، مذہب پوچھتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے خاندان یا تمہارے سماج میں جو لوگ پہلے چلے گئے اس کے بارے میں بتاؤ، نہیں، فرشتے یہ نہیں، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں تھا کس دھرم کو مانا، کس مذہب کو مانا، کون سا طریقہ اپنایا، کس کی پوجا کی، کس کو مان کے آیا، یہ بتاؤ۔ ماں دینوں کا یہ نہیں پوچھتے کہ اسلام کے بارے میں بتاؤ، تم نے اسلام کو کتنا مانا، کتنے دل سے مانا یا نہیں مانا، نہیں، وہاں فرشتے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا چلنا پھرنا دھرم کیا ہے۔ اب وہاں اگر ایمان والا ہے تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، بے ایمان ہے تو کہے گا میں کچھ نہیں جانتا۔ جانتا کیوں نہیں، دنیا میں آیا تو کوئی نہ کوئی مذہب کو مانا ہے، کسی نہ کسی دھرم پہ وہ چلا ہے، کسی نہ کسی مذہب کو مان کے زندگی گزارا ہے، کسی نہ کسی کی پوجا کر کے دنیا سے گیا ہے، چاہے خدا کی پوجا کی ہو یا کسی اور کی پوجا کی ہو، پوجا تو کیا ہے انہوں نے، مالک تو کسی کو سمجھا ہے، خالق تو کسی کو سمجھا ہے، پیدا کرنے والا رب تو کسی کو مانا ہے۔ فرشتے یہی پوچھتے ہیں کہ بتا تو دنیا میں تھا تو کس مذہب کو مانا، کون سا دھرم اختیار کیا۔ اب وہاں کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ کیا کس دھرم کو میں نے مانا۔ تو میرے دوستو آج تو ہر فرقہ کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے، میرا دین اچھا ہے، میرا طریقہ اچھا ہے، وہاں صرف سوائے اسلام کے علاوہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا دھرم اچھا ہے۔ سب یہی کہے گا، تمام مومن ایمان والے یہی کہیں گے کہ صرف میرا ہی دھرم اچھا ہے، میرا ہی دین اسلام ہے۔ باقی لوگ کہے گا کہ میں نہیں جانتا میرا دھرم کیا ہے، میں نہیں جانتا دنیا میں کس کی پوجا کیا ہے، میں نہیں جانتا دنیا میں نے کس کو اکیلا مانا، کس کو رب مانا، کس کو خالق مانا، کس کو پیدا کرنے والا پالنہار مانا، کسی کو نہیں جانتا۔ سب یہ کہے گا، صرف ایمان والے ہی کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ ایمان والا ہی ایک خدا کو مانا ہے، اور ایمان والا ہی سچے دل سے ایمان کو مانا ہے، اسلام کو مانا ہے۔ تو اب وہاں وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ کس کو مان کے آیا ہوں۔ فرشتے پوچھیں گے بتا کس کو مان کے آیا، تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ یہ دونوں سوال جو ہے زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دنیا میں کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا مانتے تھے، یہ دونوں سوال تعلق دنیا سے رکھتی ہے۔ اب تیسرے سوال ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں، یعنی اب کیا کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا۔ دو سوال جو ہے ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے اس میں، یعنی دنیا میں خدا کس کو کہا تھا، قبر میں آئے ہو تو کس کو خدا کہتے ہو، دنیا میں کیا کہتا تھا دین، قبر میں آئے ہو تو کون سا دین لے کے آئے ہو، کیا مانتے ہو۔ لیکن تیسرا سوال جو ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہتا فرشتہ کہ تم قبر میں اپنے نبی کو مانتا تھا کہ نہیں، کس کو نبی مانا، ان کے بارے میں کیا سمجھا، یہ نہیں کہے گا۔ فرشتے وہاں کہیں گے اب یہاں کے بارے میں کچھ مت بتاؤ،
اس وقت کے بارے میں بتاؤ جب تم زندہ تھا دنیا میں، نبی کو مانا تھا تو کتنا مانا تھا، نبی کو مانا تھا تو کتنا درجہ مانا تھا، نبی کو آخری نبی جیتے جی مانا تھا کہ نہیں، نبی کو اللہ کا آخری نبی مانا تھا کہ نہیں، اللہ کا آخری حبیب مانا تھا کہ نہیں، ان پر ایمان لایا تھا کہ نہیں، ان کے کلمات پر ایمان لایا تھا کہ نہیں، ان کے دین پر ایمان لایا تھا کہ نہیں۔ اب یہاں کے بارے میں کچھ مت بتاؤ، وہاں کے بارے میں یعنی دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ پہلا سوال جو کیا فرشتوں نے تو یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس وقت تم رب کس کو کہتے ہو میں مان لوں گا بتاؤ گے تو۔ فرشتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں رب کس کو کہا تھا، نہیں، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ تم من ربوں کا تیرا رب کون ہے، اس وقت تم خدا کس کو کہتے ہو، رب کس کو مانتے ہو بتا دو میں مان لوں گا۔ پھر دوسرا سوال کہتا ہے کہ اس وقت تم اپنا دین بتاؤ، کون سا مذہب مانتے ہو، کون سا دین مانتے ہو مجھے بتاؤ میں مان لوں گا۔ لیکن تیسرا سوال اس وقت کے بارے میں نہیں ہے، قبر کے بارے میں نہیں ہے، تیسرا سوال جو فرشتے کرتے ہیں وہ سیدھے دنیا کے تعلق سے ہے، یعنی تم جیتے جی دنیا میں نبی کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، ابھی مانو گے، ابھی اللہ کا آخری نبی کہو گے، یہ نہیں مانا جائے گا، دنیا میں کیا مانتا تھا وہ بتاؤ وہی مانا جائے گا۔ اب وہاں کہے گا افسوس میں نہیں جانتا، اور ایمان والا ہے تو کہے گا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو ان کے بارے میں، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ تو میرے دوستو یہ تین سوال میں دو سوال جو ہے حال کا صیغہ ہے، یعنی اس وقت تو کیا کہتے ہو میں مان لوں گا بتاؤ گے تو، لیکن دو سوال کے بعد آخری سوال جو ہے فرشتے صاف صاف یہ کرتے کلیئر کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے بندو سنو، اس وقت تم جو کہو گے میں نہیں مانوں گا، دنیا میں جیتے جی تم نے نبی کو مانا تھا تو کتنا مانا تھا وہ بتاؤ، دل سے مانا تھا کہ صرف ایسے ہی مانا تھا، نبی کی شریعت کو مانا تھا کہ ایسے ہی زندگی گزار کے آیا ہے، نبی کا طریقہ نبی کی سیرت کو اپنایا تھا یا پھر ایسے ہی غلامی کا دعویٰ کر کے آیا ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں پوچھیں گے، قبر کے بارے میں نہیں۔ اگر بندہ کہے گا کہ اس وقت میں اللہ کا نبی کو آخری نبی مانتا تو نہیں مانا جائے گا۔ وہاں سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا کہتا تھا تم اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ کہیں گے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، یہی تو اللہ کا آخری نبی ہے، انہی کے صدقے میں تو دنیا میں آیا، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر میں آیا، اور انہی کے صدقے میں میدان محشر میں اٹھائے جاؤں گا، اور انہی کے صدقے میں اور انہی کے سفارش سے ہم جنت میں پہنچیں گے۔ تو سوال یہاں تین ہے، اور تینوں میں سے دو سوال ایک جیسا ہے اور ایک سوال دنیا سے ہے کہ جیتے جی تم نے کیا کہا، نبی کو مانا کہ نہیں مانا۔ تو میرے دوستو وہاں وہ رات جو ہے بہت کٹھن کی رات ہے وہ، کیونکہ ابھی وہاں من لگا نہیں۔ کوئی انسان نئی جگہ پہ جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے تو کام کرتا نہیں ہے، پہلے وہ سوچتا ہے یا رہے کیسے رہے، وہاں کا طریقہ، وہاں کا قاعدہ، وہاں کا قانون، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے سماج کا ویوہار کو سمجھتا ہے، اس کے بعد اپنا کام آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن وہاں قبر میں جائیں گے، ابھی سماج سمجھ نہیں پائیں گے، قاعدہ نہیں سمجھیں گے، قانون بھی نہیں سمجھیں گے، دستور بھی نہیں سمجھ پائیں گے، کیسے رہنا ہے یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، تب تک منکر نکیر آئے گا، ٹھوکر مارے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ابھی ایک تو پریشانی یہ کہ کہاں پہ آ گئے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، تب تک سوال اس سے ہو جائے گا۔ تو وہاں کی تیاری کیجئے، وہیں کی تیاری میں بھلائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں بڑے کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا
مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ، بغور دیکھو مرا نہیں ہوں۔ غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں، مرا نہیں ہوں۔ غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔